السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور 24 نیوز۔ ناظرین، نئے فائنانس ایکٹ 2023 پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، جبکہ آج ہی سعودی عرب کی جانب سے $2 ارب اسٹیٹ بینک میں جمع کروا دیے گئے ہیں۔ کیا اس سارے معاملے سے ہماری مالی معاملات میں بہتری آئے گی؟ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار عاصم امین صاحب۔ السلام علیکم عاصم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ عاصم صاحب، گفتگو کے آغاز میں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہماری کیا سیاست ہے کہ ہم ایک اپوزیشن جماعت سے بدلہ لینے کے لیے اپنی ہی عوام کو بے توقیر کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم جو آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں ان پر بوجھ ڈال دیا گیا ہے، جبکہ جو ہے 2 لاکھ سے زیادہ لوگ کما رہے ہیں اس پر 2.5% ٹیکس ڈال دیا گیا ہے۔ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل صاحب، آپ نے 2 سوال کیے۔ ایک تو پہلے ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ سعودی عربیہ نے جو $2 ارب پاکستان کو دیا ہے۔ دیکھیں، ہمارا ایسا خطہ ہے جی جس کو میں کہتا ہوں خالی سعودیہ کیا، پوری دنیا جو سی ہے، اس خطے کو جتنی انویسٹمنٹ آپ چاہیں اتنی آ کے یہاں کریں۔ صحیح۔ بدقسمتی کیا ہے کہ ہم صرف اور صرف سیاست اور اپنی کمیشنوں کی اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے ملک کی بلی دے دیتے ہیں۔ یہ سعودی عربیہ بہت بار کہہ چکا ہے کہ آپ اپنے ملک کے حالات کو بہتر کریں، میں آپ جتنی کہتے ہیں اتنی انویسٹمنٹ آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ کچھ دن پہلے اسحاق ڈار صاحب نے کہا جی ہم نے کراچی پورٹ جو سی ہے UAE گورنمنٹ کو دے دی ہے، اور اتنا پڑھا لکھا بندہ، مجھے اتنا افسوس ہوا کہ حامد میر کے پروگرام میں حامد میر اس کو کہتا ہے کہ جی مجھے پتہ چلا کہ آپ نے جو کراچی پورٹ ہے وہ لیز پہ دے دی ہے، اور وہ ایسا جاہل آدمی جس کے ہاتھوں میں ہم نے ملک دیا ہوا ہے، وہ کہتا نہیں جی میں نے لیز پہ نہیں دی، اس کو آؤٹ سورس کر دیا۔ اس کو یہی نہیں پتا کہ لیز اور آؤٹ سورس ہوتا کیا ہے، کہ ایک ہی چیز ہے۔ کوئی لازمی بات ہے آؤٹ سورس کی ہے تو آپ نے اس کو یہ تو نہیں کہا یہ کمرے کی چابی ہیں یہ آپ رکھ لو، فری میں دے دیا ہے، یا تو یہ کہہ دیتا۔ بالکل ایسی وہ لیز ہی دیا نا بھائی، کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوئی ہوں گی نا کہ آپ نے کتنی دیر اس کو استعمال کرنا ہے، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کرنا ہے۔ تو اسی طرح کیونکہ دیکھیں ہمارا جو خطہ ہے نا سی پیک والا، وہ بہت اہمیت پوری دنیا میں رکھتا ہے۔ صحیح۔ اس کی وجہ سے آپ کے یہاں پاکستان میں جتنا بزنس بھی آپ کہنا کہ ہو سکتا ہے وہ کم ہے، بہت کام ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ خطہ جو ہے اس کو ایک تو گہرے پانی کا ہے، ڈی سی ہے یہ، اور دوسرا ہے یہ آپ کی بندرگاہ کے بالکل ساتھ لگتا ہے۔ آپ کے جو بڑے جہاز ہیں ان لوگوں کو، دوسرے ملکوں والوں کو یہی پرابلم ہوتی تھی کہ وہ جہاز بڑے جو ان سے تھے وہ آپ سمندر سے پورٹ سے دور کئی کلومیٹر دور فاصلے پہ کھڑے کرتے تھے، اور چھوٹے بحری جہازوں کے ساتھ ان کو کاسٹ پڑتی تھی اور وہ آ کے بندرگاہ پہ وہ سامان کو شفٹ کرتے تھے۔ یہ تو آپ کا جو ڈیپ سی ہے، یہ جو گوادر پورٹ ہے آپ کی، یہ تو آپ کا جہاز جا کے آپ کی بندرگاہ کے پاس لگتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف سے، جو دوسرا سوال آپ نے کیا تھا، جی بتائیے مجھے دوبارہ ذرا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جو 2 لاکھ سے زیادہ کما رہے ہیں ان پر 2.5% ٹیکس ڈال دیا گیا ہے۔ دیکھیں جی، حکومت میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو ٹیکس دیتے ہیں وہی ملک ترقی کرتے ہیں۔ صحیح۔ ہم تو اس حق میں ہیں کہ تمام جتنی ہماری عوام ہے ان کو ٹیکس دینا چاہیے، لیکن پھر وہی بات آ گئی کہ بدقسمتی ایسی ہے کہ کچھ لوگوں کو نواز دیا جاتا ہے، ان کو خود رستے دکھا دیے جاتے ہیں کہ آپ کو اس سائڈ سے آپ کو ریلیف ملے گا۔ اب غریب آدمی، ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی پراپرٹی سیکشن کی طرف چلتے ہیں، کہ کرونا میں بھی کنسٹرکشن انڈسٹری نے جتنا بزنس پاکستان میں کیا پوری دنیا میں نہیں کیا۔ وہی میرا اگلا کوشچن تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر پہ تو بوجھ ڈال دیا گیا ہے، لیکن جو ریئل اسٹیٹ ہے، ایگریکلچر، ہول سیل ریٹیل سیکٹر پر اس مرتبہ کوئی ٹیکس نہیں ڈالا گیا۔ نہیں جی، ڈالا گیا، میں آپ کو وہی بتانے لگا تھا کہ جو پراپرٹی ٹیکون تھے، پراپرٹی کا بزنس کرنے والے تھے، وہ اب آپ کو پتہ لگا بالکل ٹھس ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے جو سیلر ہے اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ وہ 2% سے بڑھا کے اس کو 3% کر دیا گیا ہے۔ 3% کر دیا گیا۔ اب جو بھی
प्रॉपर्टी बेचेगा, मिसाल है वो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेचता है तो 3 लाख रुपया उसे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अच्छा। इसी तरह जो प्रॉपर्टी ख़रीदता है वो 4% था, उसको बढ़ा के 6% कर दिया गया कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की ख़रीदता है तो 6 लाख रुपया गवर्नमेंट को देगा, FBR को देगा। सही। फिर इसी तरह हम विद होल्डिंग की तरफ जाते हैं। ये ऐसे इश्यूज थे कि आपको पता होगा कि साबका गवर्नमेंट ने भी नवाज शरीफ से, इमरान खान साहब से पहले भी विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया था, तो लोगों ने बैंकों में पैसा रखना छोड़ दिया था। अब इन्होंने उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, एक फाइलर एक नॉन फाइलर। जो नॉन फाइलर है उसका टैक्स तो इन्होंने बढ़ा दिया है, वो कर दिया है 7%। ठीक है। जो लाख रुपया निकालेगा उसको 700 रुपया टैक्स अदा करना पड़ेगा, बैंक उसके अकाउंट से खुद ब खुद कटौती कर लेगा। सही। और जो फाइलर है वो 0.3% था वो बढ़ के 0.6% हो गया। तो देखें ये चीज़ें जो सी हैं इनको चाहिए था, हम माजी में भी बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं, जो एक कैटेगरी होनी चाहिए जो सारी दुनिया में होती है कि आप जो बिजनेसमैन लोग हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनको ग्रिप में लाएं, उनसे टैक्स की वसूलियाँ करें और गरीब आदमी को रिलीफ दें। अब बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में होता ये है कि बड़े आदमियों को रिलीफ मिल जाता है और छोटा आदमी वो फंस जाता है। छोटा आदमी क्या करेगा, उसकी कोई सुनेगा ही नहीं। तो ये सारी सूरत हाल है। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी के लिए, अवाम के लिए कोई खुदारा रिलीफ की तरफ जाएं, आप टैक्स इकट्ठा करें। फैसल साहब देखें, मैं एक और चीज़ आपका टाइम ले रहा हूँ मैं थोड़ा सा। दुनिया में जो कौमें टैक्स इकट्ठा करती हैं वो अपनी आवाम पर लगाती हैं, हमें, जबकि यहाँ पे बोझ डाला जा रहा है। हमारे बदकिस्मती के साथ हमारी आवाम से टैक्स लिया जाता है, उसके बदले उसको दिया कुछ नहीं जाता। हम 2 शोबों में चले जाते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। उसमें आप एजुकेशन ले लें, उसमें आप हेल्थ ले लें। ये 2 काम ऐसे हैं दुनिया में, सारे मुल्क, मेरा ख्याल मैं नहीं देखा कि कोई मुल्क ना हो, हर अपनी आवाम को इस चीज़ों की सहूलियात देता है। उसके बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है, उसका मेडिकल सारा फ्री होता है। हमारे यहाँ ये 2 कामों में गरीब आदमी पिस के रह जाता है, उससे अपने बच्चों की फ़ीसें अदा नहीं होती। अगर वो बदकिस्मती के साथ बीमार हो जाए तो वो बीमारी उसको खा जाती है, उसके लिए इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। पैसे नहीं। अच्छा आसिम साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि तरक्की याफ्ता कौमें जो हैं वो उनको टैक्स अदा करना चाहिए, जबकि यहाँ पे 25 करोड़ अफराद में से सिर्फ 22 लाख अफराद जो है टैक्स अदा कर रहे हैं। ये क्या मामला है? यार फैसल भाई, मैंने इस पे माजी में बहुत प्रोग्राम किए हैं और चीख चीख के हुकूमतों को बताने की कोशिश की है। यहाँ हमारी आवाम टैक्स देना चाहती है, सही, लेकिन होता क्या है कि जो हमारे अफसराने बाला मुख्तलिफ अदारों में बैठे हैं वो टैक्स को उन लोगों के पास जाते हैं, उनको ऐसा गुमराह करते हैं कि ये अंडर दी टेबल डील हो जाए। अच्छा। कुछ हमारी जेबों में चला जाए, कुछ उन लोगों को बच जाए। हमारी पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि हमारे टैक्स के डिपार्टमेंट कोई भी हो, वो उसके अफसरान नीचे से लेके ऊपर तक लैंड लॉर्ड है, करोड़पति है। वो कैसे बने? वो इसी तरह बने जो आप कह रहे हैं। अच्छा। कि 22 लाख आदमी सिर्फ टैक्स देता है, 22 लाख से ऊपर वाले वो खुर्द बुर्द हो जाते हैं पैसे, वो इन्हीं अफसरानों की जेबों में जाते हैं। सही सही। उसको पूछने वाला कोई नहीं है। जैसे बात है कि बड़ा अलमिया है। अच्छा, दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से 215 अरब रुपए की टैक्स में इजाफा किया गया है, जबकि अखराजात में 85 अरब रुपए की कमी का भी ऐलान किया गया है। इससे क्या हमारे मुस्तकबिल में बेहतरी आएगी? कहाँ बेहतरी आएगी? आपने माजी में क्या बेहतरी देखी? ठीक है जी, अब हमारे मुल्क में सिर्फ़ और सिर्फ सियासत का जो है ना वो एक ऐसी, मैं कहता हूँ कि मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है, मैं इनके बारे में बोलना तो चाहता हूँ लेकिन कुछ पाबंदियाँ भी होती हैं कि सियासतदान सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोच रहे हैं।
آپ دیکھ لیں اب یہ پی ڈی ایم کی جماعت ہے وہ صرف اور صرف یہ ڈھینگا کشتی چل رہی ہے کہ سینٹ کی سیٹ کس کے پاس جائے گی، وزیر اعظم کون بنے گا، صدر کون بنے گا، وزیر اعلیٰ کون بنے گا، قومی اسمبلی کس کے پاس جائے گی. بس صرف اور صرف اپنے مفادات کو دیکھا جا رہا ہے. مفادات کی جنگ چل رہی ہے. نواز شریف کی سیٹلمنٹ کس طرح ہوگی، نواز شریف صاحب آئیں گے تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن پائیں گے، نہیں بن پائیں گے، ان کے لیے رستے ہموار کیے جا رہے ہیں. اسی طرح صرف اور صرف اپنی ذات کو دیکھا جا رہا ہے. اور ہمارے ملک میں یہ ان لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہاں 23 کروڑ عوام رہتی ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. اور پنجاب کے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب محسن نقوی صاحب سے ہم اپیل کریں گے کہ یارا خدارا آپ ایک ایسے رپورٹر سے آپ نے زندگی کا آغاز شروع کیا، آپ سے پاکستان کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں جو چھپی نہ ہو. بالکل صحیح. ہر چیز آپ کے سامنے واضح ہے کیونکہ آپ خود ایک بیٹ رپورٹر رہے ہیں. کیا آپ ان چیزوں کو بہتر کر کے عوام کو ریلیف تو دے سکتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. الیکٹرکسٹی دن بہ دن مہنگی ہوتی جا رہی ہے، 8-1.5 روپیہ مہنگی ہو گئی. گیس مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے اور آٹا مہنگا ہوتا چلا گیا. آج چینی 20 روپے کلو مہنگی ہو گئی، سبزیاں مہنگی ہو گئی، دالیں مہنگی ہو گئی. کیا یہ ریلیف نہیں دیا جا سکتا؟ دیا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اب کیا گیم ہو رہی ہے. اب تو سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید نگران سیٹ اپ جو ہے انہی کے پاس جو ہمارے ابھی وزیر اعلیٰ موجودہ محسن نقوی صاحب یہی جو ہے وزیر اعظم پاکستان بھی بن جائیں. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ غریب عوام کے لیے کون سوچے گا، کون اس کی طرف دیکھے گا، کس سے وہ فائدہ لیں؟ وہ تو پس کے رہ گئی ہے. اب تو یہ صورتحال ہے کہ 3 ٹائم کی روٹی کھانا غریب کے لیے مشکل ہو گیا ہے. 2 ٹائم کی روٹی کھا رہے ہیں صبح اور شام. غریب عوام کا انسان ناظرین کون سوچے گا؟ غریب کے لیے تو 2 وقت کی روٹی بھی کھانا مشکل ہو چکا ہے. یہ تھے عاصم امین صاحب جو انکم ٹیکس کے حوالے سے اپنی سیر حاصل گفتگو کا اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان فیصل اکرم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.